اسٹیج پر بیٹھے علماء ذی وقار و شعراء اعظام اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبی کشتی کے کھیونہار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، دائی حلیمہ کے جگر کے ٹکڑے، آمنہ کے لال یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند درود پاک: اللہ محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان، جن پہ اللہ مہربان، کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھی تقاریر و نعت و منقبت سماعت فرمائی ہے۔ حضرات، آج یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے، جشن غوث الورا یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منعقد ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو میرے غوث بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے غوث بلاتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہو۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ بات نقل ہے، سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ طاقت دی ہے، مجھے وہ قوت دی ہے کہ جب تک میں نہ چاہ لوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نوازشیں ہیں کہ آج ان کا ہم نام لے بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میرے غوث بلاتے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب انسان ہیں، اپنے اوپر جتنا فخر کرے
کم ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ یہ بھی بات حدیث اسرار کے اندر موجود ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک مرتبہ دروغ جہنم سے پوچھا، حضرت رضوان سے پوچھا، اے دروغ جہنم، کیا آپ نے میرے مرید کو جہنم میں دیکھا؟ تو حضرت رضوان جواب دیتے ہیں، اے غوث اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مریدوں کو چھوڑو جو آپ کے مرید کے مرید ہیں، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لیا ہے، آپ کی نسبت کو لگا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مریدوں کو چھوڑو، آپ کے چاہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں بخشو مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے آپ کے چاہنے والوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتی ہے۔ اللہ نے آپ کے صدقے توسل سے آپ کے مریدوں کی بخش و مغفرت فرماتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو محمد المالکی القرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، آنے کے بعد عرض گزار ہوئی، حضور میری جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وفات ہو گئی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اسے خواب میں دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اس خاتون سے کہتے ہیں، اے خاتون، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو تو بار بار پڑھنا، اس وظیفے کا تو ورد کرنا، انشاءاللہ تیری بچی جس حال میں ہوگی تجھے خواب میں نظر آ جائے گی، تجھے خواب میں دریافت ہو جائے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ خاتون اس وظیفے کو لیتی ہے، وظیفے کو لے کر اپنے گھر واپس آتی ہے، روزانہ اس وظیفے کا ورد کرنے لگتی ہے، روزانہ اس وظیفے کو پڑھنے لگتی ہے۔ ایک رات اس کی مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، رات میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، اپنی شہزادی کو دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، اس کے گلے میں زنجیر کا توق پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈامر کا لباس پہنایا ہے۔ وہ عورت جب اپنی بچی کو، اپنی لخت جگر کو اس حالت میں دیکھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں رنجیدہ ہو جاتی ہے، آخر میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ رات ادھر کروٹیں لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹیں لیتی ہے، کبھی دائیں کروٹیں لیتی ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے وہ حضرت حسن کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی حاضر ہو جاتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے، حضور جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا میں نے اس وظیفے کو پڑھا، میں نے اس وظیفے کا ورد کیا، میری بچی مجھے خواب میں نظر آ گئی لیکن وہ اچھے حال میں نہیں ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیر کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اس کے گلے میں زنجیر کا توق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈامر کا لباس پہنایا ہے۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس قصے کو سنتے ہیں، اس کی اس بات کو سنتے ہیں، آپ بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، آپ کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ وہ خاتون واپس چلی جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری خواب دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، ایک جوان شہزادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے جنت میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگتی ہے، وہ جوان شہزادی کہنے لگتی ہے، اے حسن بصری سنو، وہ میں اسی شہزادی میں اسی خاتون کی بچی ہوں جس نے آپ سے میرا حال دریافت کیا تھا۔ تو حضرت حسن بصری جواب دیتے ہیں، اے شہزادی، اے جوان بیٹی، تیری ماں نے جو تیرا حال بیان کیا تھا اس کے تو برعکس نظر آتی ہے، اس کے تو اپوزٹ نظر آتی ہے۔ تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ڈامر کا لباس پہنایا ہے، تیرے گلے میں
زنجیر کا توپ ہے، تیرے گلے میں زنجیر کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، لیکن تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا فرما دیا؟ تو وہ خاتون کہتی ہے، وہ شہزادی کہتی ہے، اے حسن بصری سنو، میری ماں نے جو قصہ بیان کیا تھا وہ صحیح بیان کیا تھا۔ آج سے کچھ دن پہلے میں عذاب میں مبتلا تھی، میرے گلے میں زنجیر کا توپ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈامر کا لباس پہنایا تھا، لیکن ایک نبی کا عاشق، ایک نبی کا چاہنے والا، ایک نبی کا دیوانہ جس قبرستان میں میں مدفن تھی، اس قبرستان میں آتا ہے اور ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور نبی پر محبت کے ساتھ درود پاک کو پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عطا اتنی محبوب آتی ہے، اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی بخش و اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بندے کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخش و مغفرت فرما دی، مجھے اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اور یہی نہیں، میں جس قبرستان میں میں دفن تھی 560 لوگ عذاب میں مبتلا تھے، اللہ نے سارے لوگوں کو بخش و مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دل پہ ہاتھ رکھو کہ بتاؤ، ایک نبی کا عاشق، ایک نبی کا چاہنے والا، ایک نبی کا دیوانہ اگر درود پاک پڑھ کر ایسانے ثواب کر دے تو جب ان کی بخش و مغفرت ہو سکتی ہے تو ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو نبی کے متوالے ہیں۔ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سبوں کی بخش و مغفرت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہمیں خالی وقت ملے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک میں مصروف کر دیں، درود پاک میں لگا دیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے وقت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک میں مشغول کر دیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے چند کلمات کہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔